ہے کہ 5 جنوری 1949 73 سال ہو گئے اور تیسری نسل جا رہی ہے، اور ان کے کانوں میں مسئلہ کشمیر پر ہر طرح کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ میں ذاتی حیثیت میں پہلے ایک بات کروں گا کہ جب 89 میں کشمیر میں یہ تحریک چلی تو بیرسٹر صاحب بھی اسمبلی میں تھے، میرے بڑے بھائی سردار غلام مصطفیٰ اسمبلی میں تھے، تو ہم نے جو 33 نوٹ کراسنگ پوائنٹ ہے، اس سے آگے ذرا مدارپور کے مقام پر ایک ریلی بھارت کے سامنے ان کی پوسٹوں کے سامنے نکالی، اور وہاں جو اس کے مطابق حالات کے مطابق میں میری عمر ذرا جوان تھا، میں نے جو گفتگو کی اس میں سے ایک اقتباس سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا لاؤڈ اسپیکر ادھر کرو خاکی ٹیکری کی طرف، میں بات کروں گا، حالانکہ لاؤڈ اسپیکر ادھر ہی تھے۔ تو میں نے کہا کہ سن لو بھارتیوں، تمہاری ایک گولی لگنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اور ہماری ایک گولی لگنے سے تمہاری دنیا اور آخرت نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ یہ میرے الفاظ۔ آج دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے، اور پھر بہت سارے کانفرنسز میں اور بہت سارے سیمینار، بہت سارے احتجاج ایل او سی پر، کیونکہ میں رہنے والا ہی ایل او سی پر ہوں، اکثر ساتھی جانتے ہیں، جو 1000 گز کے فاصلے پر میرا گھر ہے۔ مجھ جیسے آدمی پر جب کیفیت طاری ہوتی ہے ایل او سی والی، تو پھر کشمیر کے اندر والی بھی کیفیت میرے اندر ہے، اور ایل او سی پر بسنے والوں کی بھی ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے ان حضرات کے لیے بھی ہے جو تقاریر کر کے اپنا اظہار خیال کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کر کے نکلتے ہیں، تو پھر ہمارے کشمیری بھائی جب گلا کرتے ہیں۔ اس بات کا مجھے احساس ہے، یہاں ایسی قیادت بیٹھی ہے، میں اگر رشید ترابی صاحب کو یہ خراج نہ پیش کروں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر پر دنیا بھر میں گئے ہیں جب انہیں موقع ملا، صفی صاحب اور آپ گاؤں صاحب، آپ کی جتنی بھی قیادت ہے، ایک دو مرتبہ مجھے بھی باہر ملے ہیں، جتنا کسی کی حیثیت تھی اپنی حیثیت میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، اور بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں اس مسئلے کی بنیاد پر دنیا بھر میں اس کو اجاگر کرنے میں، ہر کسی نے اپنی بساط کے مطابق کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 5 جنوری سے لے کے آج تک کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کی حیثیت کو آخر تک تبدیل کر دیا گیا۔ آج کوئی پاکستانی آزاد کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا، جبکہ بھارت نے 35A اور 370 کو ختم کر کے تو عام یہ اعلان کر دیا، وہ اس لیے کہ وہ اقامت جدہ کی قراردادوں کی اس نے کھلی نفی اور کھلی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا۔ ہم اقوام متحدہ کرتے کرتے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ان کو اسی طرح کی یہ قراردادیں بہت پسند ہیں اور یہ اسی پر گزارا کریں۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور چوتھی کا بھی ذکر ہوا، لیکن ایک حصہ ہم نے گنوا دیا۔ ہمیں اس سے قبل یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ باتوں سے حل نہیں ہوتا، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جب ادھر سے توپ کا گولا آتا ہے تو میں کئی مرتبہ موچوں میں بند رہا ہوں، گھروں میں بند رہا ہوں،
راتوں کو جاگتے ہوئے جب 3 بجے وہ گولہ باری شروع کر لیتے تھے، یہاں تک کہ اور بھی ساتھی بیٹھے ہیں تشریف رکھتے ہیں. مجھ سے زیادہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اور یہاں ہر بیٹھا ہوا آدمی جو گفتگو کرتا ہے اسے پس پردہ بھی پتہ ہے اور پیش نظر بھی پتہ ہے. کسی حکومت نے کوئی اپنے طور پر کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہاں البتہ کمی کی میں نہیں بات کرتا، لیکن اضافے کا حکومتوں نے اضافہ کیا ہے. اضافے میں کمی جو تھی اس میں اضافہ کیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں عمران خان صاحب سے بہتر کوئی شخص نہیں پاکستان میں جو کہ اچھے انداز میں دنیا میں مسئلہ کشمیر کو پیش کر سکے. جو کوٹلی کے مقام پر جب یہ کہتے ہیں، میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، درسل صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ کشمیریوں کے ہم ساتھ ہیں، جو کشمیری فیصلہ کریں گے ہم اس کو آن کریں گے. اگر میں یہ غلط کہتا ہوں تو کھڑے ہو کر بتا دیں مجھے. یہ عمران خان صاحب نے کوٹلی کے جلسے میں، اور جس جرأت سے یونائٹڈ نیشن میں بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ان کا خاصہ تھا. اب میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا. میں کسی کے رول کو نہیں کہتا، جتنی کسی کی بساط ہوتی ہے. لیکن میں اب اپنی طرف آتا ہوں آپ کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں بولوں اور پھر آپ بات کریں. تو پھر زیادہ یہ جو قیادت ادھر بیٹھی ہے، یا میرے دائیں بائیں محبوب صاحب آئے، میں بھی نماز کی تیاری سے یہ سوچ رہا تھا کہ نماز سے پہلے گفتگو کروں یا بعد میں کروں. مجھے یہ بیرسٹر صاحب کی قیادت میں یہ حکومت بنی، اور مجھے دو دفعہ موقع ملا کشمیر پر گفتگو کرنے کا. اس میں شاید ہمارے کشمیری بھائی جو آل پارٹی حریت کانفرنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ 2-3 شخص وہاں موجود تھے. جب OIC کا ڈیلیگیشن آیا جس میں 5-6 انویسٹر تھے اور ان کے جنرل سیکرٹری کا نمائندہ تھا، تو جو میری گفتگو تھی اس پر ہماری خواتین بھی روئی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو آنسو آئے. آپ دیدہ ہوئے لوگ. اس میں نہیں جانا چاہتا میں نے کیا کہا، تیر مارے، کچھ نہیں نکلا نتیجہ. وہ آنسو کیوں آئے؟ وہ ایک دردناک واقعات تھے جس کی بنیاد پر. لیکن پھر میں نے جب دیکھا، میں دوسری مرتبہ جب ان کیمرہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا، مجھے دعوت ملی، تو میں نے جو گفتگو کی وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ جو آپ کے متعلق ہے، وہ جو کشمیر کے متعلق ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا پوری پارلیمنٹ میں خاموشی سے لوگ افغانستان کے مسئلے پر بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ان کیمرہ جو اجلاس تھا وہ مسئلہ افغانستان کا تھا ٹوٹل. لیکن میں نے دیکھا 2-3 لوگوں نے بات کی تو مجھے بھی وہ تھوڑا سا احساس ہوا کشمیریت کا پنشی ہونے کے ناطے سے کہ مجھے اب یہاں بات کرنی چاہیے. تو میں نے بات کی. میں نے صرف اسپیکر صاحب کو اشارہ کیا. 2 مرتبہ جب انہوں نے نہیں دیکھا تو 3 ہمارے MLAs کھڑے ہو کے اور چلے گئے، اور اس میں شیری مزاری بھی تھی. میں ان کا شکریہ کہ PMAJ کے بات کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بات کرواتا ہوں. جب میں نے بات کی، گزارش کی، تو یہ کہا کہ مسئلہ افغانستان جو 40 سالہ معاملہ ہے، اس پر تو ان کیمرہ پارلیمنٹ اجلاس آپ نے کر لیا، لیکن وہ جو 72 اور 74 سالہ مسئلہ کشمیر ہے اس پر بھی ان کیمرہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے. جو یہ تجویز مان لی گئی. اور آگے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ نے ڈوزیت دنیا کو تو بھیج دیا، لیکن یہاں اس پارلیمنٹ میں لوگ
ہمارے وہ ساتھی موجود ہیں پارلیمنٹرین جن کو بلاول بھٹو صاحب نے تو میری طرف دیکھ رہا تھی اور آپ کی قیادت سی بھی اسپیکر کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ پورے ارمان سے وہ میری گفتگو سن رہے تھے اور جس انداز میں نے 7 منٹ گفتگو کی. اب یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو تو لے کے چل رہے ہیں. اب پھر میں نے ایک نئی بات کہی جو اکثر آپ کہتے تھے، میں نے وہ بات ختم کرنے کی، آئندہ آپ نے بھی نہیں کرنی، شاید آپ تک نہ پہنچی ہو، کہ میں نے کہا کہ کشمیری کو مظلوم مت کہو. وہ مظلوم نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہیں جو 9 لاکھ اور دیگر بدماش وہ RSS ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. ان کو مظلوم نہ کہو.